ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ تو ایسے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین اس دن تو عیسیٰ علیہ السلام کی شان یہ ہوگی کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے گھٹنے زمین پہ رکھیں گے اور گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کے کہیں گے اللہ آج میں میری ماں مریم کے لیے بھی تجھ سے کوئی سوال نہیں کرتا، مجھے اپنی ماں مریم کے لیے بھی تجھ سے کچھ نہیں مانگنا، آج میں اپنے لیے امان چاہتا ہوں، مجھے امان عطا کر دے۔ اور پھر اس کے بعد جب فاروق اعظم بہت روئے تو کعب نے آخری جملہ جو کہہ دیا اس کو ذرا دل پہ نقش کر لیں۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ میں 5 وقت کا نمازی ہوں، میں قاری قرآن ہوں، میں حافظ قرآن ہوں، میں یہ میں وہ۔ کعب احبار کہتے امیر المومنین قیامت کا دن وہ دن ہوگا، محشر کا دن وہ دن ہوگا کہ اگر کوئی 70 نبیوں کے برابر بھی عمل لے کر آئے، 70 نبیوں کے برابر بھی کوئی عمل لے کر کے آئے تو بھی وہ سمجھے گا کہ میری عمل بہت زیادہ نہیں ہے اور بخشش کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ حالانکہ ایک نبی کے برابر کوئی غیر نبی عمل یہ مبالغہ ہے، 70 نبیوں کے برابر بھی عمل لاؤ گے تو بھی وہ بات بننے والی نہیں ہے۔ جب یہ بات کعب کہہ رہے ہیں ہمارے پاس تو کوئی عمل ہی نہیں ہے، ہمارے پاس تو کوئی عمل ہی نہیں ہے، بس بات سمیٹ رہا ہوں توجہ کر، لیکن ہم نا امید بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت خلیل، حضرت کلیم، حضرت کلمت اللہ، روح اللہ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے کہ میں اپنی ماں کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا، اپنے لیے امان چاہتا ہوں۔ حضرت کلیم، حضرت خلیل کہہ رہے ہوں گے میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، اپنے لیے امان چاہتا ہوں۔ لیکن اس وقت تو لوگ یہ منظر بھی دیکھیں گے کہ ایک ذات سجدے میں جا کر کہے گی میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، اپنی امت کی بخشش چاہتا ہوں، میری امت کو بخش دیا جائے، میری امت کی مغفرت کر دی جائے۔ جہاں اور لوگ کسی کے لیے کچھ نہیں مانگیں گے وہاں آمینہ کا لال کہے گا رب حب لی امتی، رب حب لی امتی، رب حب لی امتی۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہاں آ کر کے ہم خوش ہوتے ہیں، ہونا بھی چاہیے، لیکن حضور نے کیا کہا؟ رب حب لی، رب حب لی، رب حب لی امتی۔ امتی یہ یا نسبتی ہے، جو لوگ پڑھے لکھے تھوڑا سا بھی جان، میری امت ہے یہ میری امت، کیا میری امت، میری امت، میری امت، اس کے کئی معنی ہیں لیکن ایک نفیس معنی بیان کروں، توجہ پڑھوں میں آگے پڑھوں بات ہے، توجہ بس یہ ایک بات پڑھتا ہوں اور اگر اجازت دیں گے تو اس کے بعد ایک بات روایت اور پڑھوں گا اور بات پوری کروں گا، کیونکہ ابھی میں ایک اجتماع سے آیا ہوں اور کل پھر حبلی کی سرزمین پر سالانہ اجتماع ہے، صبح 11 بجے سے رات 10 بجے تک۔ ہمارے امیر داعی کبیر حضور امیر سنی دعوت اسلامی کا خطاب بھی اس میں ہونا ہے، محقق مسائل جدیدہ مفتی نظام الدین صاحب، اہل سنت کا، دنیائے سنیت کا سب سے بڑا ادارہ، جامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کے سب سے بڑے مفتی صاحب، وہ بھی کل تشریف لا، آج بھی تھے کل بھی انشاءاللہ۔ بہرحال تو میں بات کیا کر رہا تھا، امتی، میری امت ہے، میری امت۔ اب اس کو بہت معنی ہے، جو معنی سب صحیح ہے، لیکن ایک نفیس نقطہ عبرت کے اعتبار سے، ایک باپ کے 2 بیٹے ہیں، دھیان دینا، ایک باپ کے 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹا نالائق ہے، وہ بھی بیٹا انکار نہیں ہے، اور ایک بیٹا بہت نیک، متقی، عالم، فاضل، ڈاکٹر، انجینئر، یہ وہ سب ڈگری رکھتا ہے۔ تو جب بھی باپ، جب بھی وہ اس کے بیٹے ہونے کا انکار نہیں کرتا، وہ جو نالائق ہے، لیکن جو لائق ہے اس کی پیٹھ ٹھوک کے کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے۔ بات سمجھ میں آتی؟ یہ میرا بیٹا ہے۔ جب میرا کسی کو کہا جاتا ہے نا تو اس کی خوبی کی بنیاد پہ کہا جاتا ہے۔ بہت معنی ہے لیکن ایک معنی یہ، حضور قیامت میں کیا کرے؟ میری امت کو بخش دے۔ حالانکہ ہمارا عقیدہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، اس کا انکار نہیں، لیکن یہاں ایک نقطہ، میری امت یعنی جو حضور کے کہلانے کے حقدار ہیں، کیا؟ میری امت۔ دیکھو ایک بات سمجھاتا ہوں، سمجھ میں آئے گی ابھی۔
ایک بہت بڑا منافق دجال مر گیا مدینہ منورہ میں. ان کا جو بیٹا تھا یا اس کا جو بیٹا تھا وہ سچے صحابی تھے, عبداللہ ابن عبداللہ. باپ منافق تھا, منافق نہیں منافقوں کا سردار تھا, بیٹا مخلص تھا. وہ آیا, حضور میرے ابا مر گئے ہیں, آپ جنازہ پڑھا دیں. حضور کی عادت تھی کسی کو نہ نہیں بولنا. حضور نے کہا ٹھیک ہے آ جائیں گے, اس لیے کہ اس دجال کو نہیں دیکھ رہے تھے منافق کو, یہ مخلص مومن کو دیکھ رہے ہیں. اب حضور جنازہ پڑھانے گئے, لیکن حضور نے جنازہ پڑھا, لیکن اس کے لیے نہیں پڑھا. حضور نے کیا پڑھا؟ اللہم اغفر لی حینا حینا حینا. ارے زندہ تو بہت ہے, حضور کہہ رہے اللہم اغفر لی حینا, اللہ ان کو بخش دے جو میرے زندے ہیں. دیکھ رہے دعا, کن کو بخش دے؟ جو میرے زندے ہیں. وہ میتنا, ارے میت تو بہت ہے لیکن جو میرے مردے ہیں ان کو بخش دے. وہ شاہدینا, حاضر تو بہت ہے دنیا میں لیکن جو میرے حاضر ہے ان کو بخش دے. وہ غائبینا, غائب تو بہت ہے لیکن جو میرے غائب ہے ہمارے غائب ہے ان کو بخش دے. وہ صغیرنا, جو ہمارے چھوٹے ان کو بخش دے. وہ کبیرنا, جو ہمارے بڑے ان کو بخش دے. اللہم, اللہ اکبر, توجہ فرمائے. تو حضور دعا کس کے لئے کر رہے ہیں؟ جو حضور کے. بولو اس کا فائدہ اس کو ملا, جنازے پہ اس کے کھڑے ہیں, دعا کس کی ہو رہی ہے؟ ہماروں کی بخش. بلکہ جو جس کا جنازہ نہیں ہے وہ بھی بخشا گیا جو حضور کا ہو گیا, جو حضور کا ہو گیا, کیونکہ حضور نے کہا میرے زندہ کو بخش دے, میرے مردے کو بخش دے, ہمارے حاضر کو بخش دے, ہمارے غائب کو بخش دے. تو دعا کس کے لیے ہو رہی ہے؟ جو حضور کا ہے. ہم حضور کے ہیں, حضور کے ہیں. جو حضور کا ہوگا ہم لاکھ کہہ دیں. کسی کہنے والے نے کہا تھا جو پیا من بھائے وہی سہاگن کے. بھائیو چلے دوسروں کو تو چھوڑو, مفتی اعظم سے پوچھو. یہ جو ہم بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں, اتنا بڑا مفتی اعظم قطب عالم, ہزاروں علماء کا پیر, ہزاروں علماء کا پیر. حضور مفتی اعظم کہتے ہیں اللہ اکبر, کہتے ہیں یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, بہار جاں فضا تم ہو, نسیم گلستاں تم ہو, بہار باغ رضوان تم سے ہے, زیب جنا تم ہو. اگر شعر سمجھتے ہو تو توجہ فرمائیں. کہتے ہیں کہاں ہم خاک افتادہ, کہاں ہم خاک افتادہ. خاک افتادہ کہتے ہیں خاک میں پڑے ہوئے کو, گرے پڑے کو. کہاں ہم خاک افتادہ, کہاں تم اے شہ والا, کہاں ہم خاک افتادہ. بات سمجھ رہے ہیں؟ شعر سمجھ میں آ رہا ہے؟ شعر سمجھ میں آ رہا ہے؟ بولو بھائی سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا ہے تو کوئی بات نہیں, میں کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی. کہاں ہم خاک افتادہ, ہم خاک میں پڑے ہوئے گرے پڑے لوگ, کہاں تم اے شہ والا. اگر مثل زمین ہم ہے تو مثل آسماں تم ہو. آپ کہاں, ہم کہاں یا رسول اللہ, ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں, ہم زمین کی طرح ہے. ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.